Yes, sir. I'm here. जी सर. जी हेलो, आवाज आ रही है सर? जी जी. अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? उधर आपसे उधर से कट रही है आवाज आपकी. आवाज आ रही है आपकी? अस्सलाम वालेकुम. आ रही है जी, आवाज आ रही है जी मैडम. वेलकम प्रोफेसर सलमा कुंदी मैडम. बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم. ترجمہ. یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 103 اور 104 ہے. اس کا ترجمہ ہے: کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں. یہ وہ لوگ جن کی صحیح دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Thank you so much, Professor Rashid Mahmood. Today's webinar is on the Mental Health Day. ہم دیکھ رہے ہیں کہ almost in Pakistan more than 20% in the almost and more than 30% in the young age people are suffering with these issues. میں تو کہوں گا کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ اس mental issues کے ساتھ ذہنی دباؤ کے ساتھ. تو we have now very renowned teachers, professors, Professor Muwaddat Rana, Professor Nashi Khan and Professor Saima Daud. Professor Muwaddat Rana, as he is a teacher of the teachers, and thank you very much, sir. Last year you came in Muzaffarabad, and during the peak period of that time you delivered the lecture, especially all the police and all the teachers and the students were there. Professor Muwaddat Rana is a very humble person. اور جیسے یہ ان کے نام سے وہ ہے مودت محبت ٹپکتی ان کے نام سے. پروفیسر مودت رانا از پروفیسر آف سیکریٹری اینڈ نو نیڈ آف انٹروڈکشن سر ٹو یو. ناؤ اٹ از اوور ٹو یو سر. پروفیسر مودت رانا صاحب. Thank you very much, sir. Very kind of you. The topic that you're assigned to me. I'll put on my slides. And I hope and pray that all of you are well. A very good morning and assalamu alaikum to all of you. And this background, this scenery that we have in front of us makes us feel even more healthier and full of well-being. With the stage is set for sharing some of these thoughts that I have on this subject. Earlier in the month, Dr. Nashi Khan had organized a seminar in which she had asked me to talk about mental health and well-being. Very kind of her. I had sent a message to her. I was to leave for UK at that time, and I couldn't attend it in person. So vastly what I have to say is inspired from that brief 4 or 5 minutes interaction that I had shared with Dr. Nashi at that point. So میرے خیال میں ڈاکٹر سائمہ داؤد بھی وہاں موجود تھیں. تو with due apologies from both of you for being repetitive, let me go ahead and share the concepts that come to my mind when I talk of these or think of these two areas, mental health and well-being. I think foremost, it is important to highlight what do we really mean by these two words? Why they are interchangeably used? Is there a confusion between the two of them or not? So I thought that it will be very useful if we make this into an interactive session, and I could request you to put up your thoughts in the chat box. Do you find any similarities
or are they two separate concepts, mental health and well-being? So may I request all of you to turn into a little bit of your student self and try and highlight to us all and make me learn as to what your thoughts are. So if you go to the chat box and try to put in our thoughts of what you feel about mental health and well-being before I share my thoughts with you. So over to all of you to get into the chat box and say whatever you feel like saying in it. So over to all of you. I think it is very good practice. So please, will make please the lecture interactive lecture, sir. It will make the lecture. Okay, I am reading the chat box. चैट बॉक्स खोल लीजिए आप और खुला है, chat box खुला है. You put your ideas, what about the mental health and well-being. Are they different? Are the same thing? What comes to your mind when you think of these two words? Okay, Professor Nashika, always you are well. It is always been a great honor to hear the. Okay, Dr. Salma, mental health would make us and our environment happy and positive. Professor Salma Kundi. Great. Let's hear some more thoughts on that. They're both interconnected. So true. Okay, Dr. Simon Dawood, Professor, mental health would be determined as how I feel. Okay, Amir Ali Khan. What is mental health and well-being? Okay, you put my question on me. Okay. Okay. Mental health includes our emotional, psychological, and social well-beings. Good, you explained it. Okay, Dr. Nashika, mental health and mental well-beings to me seem a bit different. Okay. So I think let's return on that note to the talk, because this is the issue that I thought I'd bring up, that Dr. Nashi has put in, that they are actually slightly different from each other, extremely interrelated, but we'll try and dissect the two and highlight why is well-being talked about today in the world alongside mental health. जो पिछले 2 साल 3 साल गुजरे कोविड में, उसमें people realized that those people who were infected were suffering from an infection, all right, absolutely. लेकिन वो लोग जो कि घरों में बंद हो गए थे, people who could not go out, who were stuck in their homes, when you started to talk to them and they started to interact with other people, they were not feeling well. They were not feeling great either. So they were not infected, but they were clearly not feeling happier and healthier as they used to be. Now, this brought in a whole concept beyond the concept of physical and mental health. उससे पहले जो हम बात किया करते थे, generally, वो physical और mental health की बात किया करते थे, social health की बात करते थे. लेकिन फिर ये तस्वर आया कि अगर आप physically और mentally healthy हों, लेकिन एक confined space में चले जाएं, एक खास तरह के खौफ में मुब्तला हो जाए, तो वो लोग जो नहीं infected हैं, they are not truly healthy, and they're not, now ab unko aap unhealthy bhi nahi keh sakte. So herein came this whole concept over the last couple of years of well-being. Not that the concept of well-being is only 2 years old. It just gained prominence when people start to describe themselves as to what are they going through. So it's the prominence that this topic has gained is largely on the experience of families, societies, organizations, and individuals who went through the COVID-19 times. So if you now keep that perspective and background in mind, it will help you probably cope better with some of these themes that I put. Like well-being ke andar kya cheeze included. Abna, there's a whole list that I would request you to go through. I will not read them to you,
but just go through them and reflect upon them, how well-being is a bigger concept than mental health. So, इसमें कुछ नए एरियाज आपने देखे होंगे. अब यहाँ तक तो बात पहले हेल्थ की डेफिनेशन में आती थी कि इट इज a state of physical, mental and social well-being. यहाँ तक तो बात आ जाती थी, लेकिन इसके बाद जितनी themes आप देख रहे हैं ये prominent हुई in the last 3 years or so, that how important it is to be virtually connected to other people. अगर आप socially connected नहीं है और फिर virtual connection भी आपके सही नहीं रहते तो फिर क्या बनेगा और उसका क्या impact होगा human beings के ऊपर, that started to come into forefront as well. So that is very, very important to highlight to you the importance and significance that virtual reality, internet connection have to play a role in today's state of well-being. आप अभी बात कर रहे थे जब हमने सेमिनार शुरू किया कि आपने रात को 11 बजे ट्रेवल किया, रात को 11 बजे ट्रेवल करके आए इसलिए कि इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल हो जाए और आप हम सबसे मिल सके और हम आपसे बात कर सके, प्रोफेसर बुखारी साहब से. सो दिस हाईलाइट्स जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्चुअल इंटरेक्शन और वर्चुअल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आजकल की दुनिया में, और उसकी एक इंपॉर्टेंस है इन मेकिंग यू फील वेल एंड कनेक्टेड एंड गुड. आप सुबह सुबह जब उठते हैं तो शायद ऐनक ढूंढने से भी पहले आप अपना मोबाइल ढूंढते हैं और अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करते हैं कि वो है या नहीं. सो इसके ऊपर थोड़ा सा आप गौर करिए किस तरह से वेलबींग में आपका जो जॉब, आपकी जॉब की सेटिंग, आपकी जो डिस्टेंस बिटवीन योर जॉब एंड योर प्लेस वेयर यू लिव, ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, ये जनरेट करती है स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ. देन इज द इंपॉर्टेंस दैट यू नीड टू हैव अबाउट स्पिरिचुअल हेल्थ. Then there are 3 more concepts that are exclusive to well-being, that over and over again people have highlighted that people who can cope with adversity better are resilient people. And one of the characteristics that they have is a characteristic that we as Muslims are endowed with to talk about constantly in our लाइफ. मैं आपसे अगर पूछता हूं कि अस्सलाम वालेकुम आप कैसे हैं, तो आप एकदम जो जवाब देते हैं वो ये कॉन्सेप्ट है वेलबींग का, शुक्र है अल्लाह का. तो ये जो शुक्र की कैफियत है, ग्रेटिट्यूड की कैफियत है, ये उस जमाने में भी मौजूद थी जिस जमाने में लोग इन्फेक्टेड थे, बुरा हाल था. आज भी आप किसी के घर अफसोस करने जाइए, उसके यहाँ डेथ हुई हो, इतना ये इनग्रेन्ड है हमारे अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र कि आप उसको जाते कहिए कि आप कैसे हैं तो वो जवाब में कहता है अल्लाह का शुक्र है. सो ये जो शुक्र की कैफियत है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अ स्टेट ऑफ वेलबींग. सो आई थिंक द वर्ल्ड हैज स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड. और शुक्र की जो कैफियत है ये कितनी रिजिलियंस पैदा करती है आपके इंसान के अंदर, particularly when he is dealing with adversity. So इससे एक पूरा सब्जेक्ट ओपन अप हुआ है वेलबींग के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि खास तौर पे मैं समझता हूँ कि हम चूंकि फैकल्टी है मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर, कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको आप सिर्फ फिजियोलॉजी और एनाटमी और बिहेवियरल साइंसेस और आई डिजीजेस एंड पैथोलॉजी सिर्फ यही ना बढ़ाते रहिए. क्या उनके लिए ये बहुत जरूरी नहीं है कि उनकी वेलबींग का भी ख्याल फैकल्टी को और मेडिकल कॉलेज को करने की जरूरत है, उन लोगों की जिन्होंने बाद में लोगों को फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करनी. उनके अंदर कितनी लाइफ स्किल्स आप जनरेट करते हैं उन 5 सालों में जिनमें वो आपके पास होते हैं, कितना आपने उनको रेजिलियंस उनके अंदर पैदा की है, कितना उनके अंदर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड पैदा की, कितना आपने उनको एलिवेट किया स्पिरिचुअली. ये एक तरह की जो डेफिनेशन है ये आपके करिकुलम के अंदर इनकॉर्पोरेट करती है बहुत सारे सब्जेक्ट्स को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को. और मुझे जो सबसे ज्यादा लुत्फ आया था जब आई केम टू योर मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर बुखारी, वो ये था कि मुझे वहां जब स्टूडेंट्स को देखा, उनसे बात की, इंटरेक्ट करने का मौका मिला, तो मुझे ये लगा कि
they're in a happier state, they're in a state of well-being. That means that you, through your leadership, have been able to instill in them a sense of belonging, a sense of affection for the institution at Muzaffarabad. And I think that is what I'm trying to talk about. Har medical college mein, jo ab mashallah, chunki har medical college mein behavioral sciences ka department hai, वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ, हमारे जो कॉलीग्स हैं जिनके बगैर मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट नामुकम्मल है, वो अब हमारे पार्टनर्स हैं इन एवरी मेडिकल कॉलेज. एंड देयरफॉर दिस इज द एजेंडा दैट वी आर सेटिंग फॉर देम, कि आप वहाँ पर अगरचे शायद रोजाना लेक्चर ना ले रहे हो जैसे एनाटॉमिस्ट या फिजियोलॉजिस्ट ले रहे हैं या फिजिशियंस और सर्जन्स ले रहे हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी ये है कि उन लोगों को जिन्होंने सब्सिक्वेंटली कस्टोडियन बनना है, तो आपके लिए ये एजेंडा है उन फैकल्टी मेंबर्स के लिए और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए. दीज आर द वर्कशॉप्स, दीज आर द ट्रेनिंग एक्टिविटीज that you need to impart. So एक पूरा करिकुलम इस डेफिनेशन में वेलबींग की हाईलाइट करने की मैं जसारत कर रहा हूँ आप सबके सामने, कि इस पर जरा जहन लगाइएगा और सोचिएगा कि क्या क्या लाइफ स्किल्स मेडिकल स्टूडेंट्स को और उनके टीचर्स को सीखने की जरूरत है. द स्टेट ऑफ बर्नआउट, the state of distress in amongst the students and faculty members of modern day medical colleges is something that I do not need to speak about. I'm sure you all know about it and you see it, the degree of stress that they have in their life. तो अगर उनके पास वो coping skills नहीं है तो फिर उनकी state of well-being उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी हम highlight. So this is what we are trying to actually highlight in this year's mental health celebrations, to highlight the importance and significance of well-being beyond mental health as a next concept. तो इसको मैंने reduce करने की कोशिश की है for in a mathematical equation. Obviously there's no mathematical equation like this, but just to sort of bring everything together, कि अगर आप well-being पर काम कर रहे हैं तो सिर्फ health और happiness पर काम नहीं कर सकते, फिर आपके अंदर ये capacity भी होनी चाहिए कि आप adversity को reduce कर सकें और vulnerable individuals को identify कर सकें. So ये एक preventive concept है, ये एक promotive concept भी है health का, जो well-being. तो कहाँ आप उनकी physical और mental health की बात सिर्फ किया करते थे, अब आप उनकी खुशी और मसरत की बात भी करते हैं, because we have Professor Physiology here and one of our partners in today's talk is the Association of Physiologists of Pakistan. तो वो आपको बताएंगे कि जो हैप्पीनेस की स्टेट होती है वो एक्चुअली फिजियोलॉजिकल स्टेट को एनहांस करती है. अगर एक शख्स अनहैप्पी हो, सो दैट अनहैप्पीनेस ऑफ एन इंडिविजुअल एडवर्सली अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी. वो एक स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस में चली जाती है, वो स्टेट ऑफ स्ट्रेस में चली जाती है और सारे हार्मोन्स, सारे पैरामीटर्स उसके जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं और डिफरेंट तरीके से बिहेव करना शुरू हो जाते हैं, eventually leading into a state of pathology. So ये हैप्पीनेस की स्टेट सस्टेन करती है फिजियोलॉजी को. So इसको इंट्रोड्यूस करना थ्रू द कॉलीग्स ऑफ बिहेवियरल साइंसेस, थ्रू द कॉलीग्स who are trained in mental health, psychologists, psychiatrists, उनको अपने साथ मिला के फिजियोलॉजी पढ़ाने से आप ये हाईलाइट कर सकेंगे कि ये लोग हैं जो कस्टोडियन हैं मेंटल हेल्थ की और हैप्पीनेस की, और कॉन्सिक्वेंटली उनको फिर इस तरफ लगाना कि किस तरह से आप मेडिकल स्टूडेंट्स और फैकल्टी के अंदर हैंडलिंग ऑफ एडवर्सिटी, डिजास्टर्स, जैसे हम पिछले 6 महीने के साथ डील कर रहे हैं सैलाबों के साथ और उसकी तबाहकारियों के साथ, और जब ये एडवर्सिटी आती है, जब ये चैलेंजेस आते हैं, तो कौन सी चीजें वल्नरेबल करती हैं इंसान को. तो डिजास्टर्स इंसान को और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा वल्नरेबल बना देता है. दैट मीन्स कि ही इज नाउ मोर प्रोन टू डेवलप फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज. People at extremes of age are more vulnerable. Therefore, उनके अंदर, बच्चों के अंदर, बूढ़ों के अंदर sense of well-being कम होती है. Marginalized sections of the society, particularly suppressed and oppressed sections of the society, चाहे वो gender-based marginalization हो, चाहे वो sect-based marginalization हो, चाहे वो religion-based marginalization हो, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस की वजह से मार्जिनलाइजेशन हो, वो इंसानों को वल्नरेबल करती है. देयरफॉर जब वो वल्नरेबल हो जाएंगे तो फिर साफ ज़ाहिर है कि उनकी वेलबींग नीचे चली जाएगी, और जब वेलबींग नीचे जाएगी तो ऑटोमेटिकली उनकी हेल्थ और हैप्पीनेस डिस्टर्ब हो जाएगी. सो इन दिस इक्वेशन यू कैन एक्चुअली हैव अ फील एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट
it is all about when it comes to the concept of well-being. So mashallah aapne bahut achhe definitions or scope of the term describe kiye the apne chat box mein. This is to draw a parallel to all those wonderful themes that you already have in your mind about well-being. I hope it will enrich further your understanding of this concept as to what do we talk about when we talk about well-being and how is it different from mental health. تو اگر یہاں تک بات پہنچ گئی تو آئی تھنک پھر ہمیں زیادہ آسانی ہو جائے گی ٹو لک ایٹ واٹ شوڈ وی گارڈ اگینسٹ. کون سی چیزیں ہیں جو بیریئرز بن سکتے ہیں ان ٹرمز آف انہینسڈ مینٹل ہیلتھ اینڈ اے اسٹیٹ آف ویل بینگ. ان چیلنجز میں سے پہلا چیلنج جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ adverse childhood experiences. Now there is a growing movement around the world. I'm sure it will catch up very soon in Pakistan also, but it's resounding in the corridors of health around the world, the importance and significance of what they call 0 to 3 years, which is roughly about the first 1,000 days of a child's life. وہ کس طرح سے وہ 1000 days گزارتا ہے in terms of physiology, in terms of pathology, in terms of social brought up, in terms of the challenges that are there in the life of a child. اس کے پیرنٹس کی آپس میں بانڈنگ کس طرح کی ہے, ان کے پیرنٹس کی ریلیشن شپ ٹورڈز دس چائلڈ کس طرح کی, وہ کتنے پریپیئرڈ ہیں ٹو ریسیو دس چائلڈ, ان کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ کس طرح کے ہیں, وہ خدا نخواستہ ان میں سیپریشن, ان میں سے کسی کی ڈیتھ, ان کا دور چلے جانا, اپنے بچے کو ابینڈن کر دینا, اپنے بچوں کو نوکروں کے اوپر چھوڑ دینا پالنے کے لیے, یہ وہ کیفیتیں ہیں جہاں اب اس کی امپورٹنس اس لیے زیادہ ہو گئی کہ وی ہیو ناؤ مور اینڈ مور انڈیویجولز ریکروٹڈ ٹو لیو ہوم. سو بچوں کی جو ولنریبلٹی ٹائم ہے فرسٹ ایئر, جس میں وہ ٹوٹلی ہوپ لیس اور ہیلپ لیس ہوتے ہیں about dependence on others, اس میں اگر خدا نخواستہ ان کو آپ نے ایکسپوز کیا ایڈورسٹی سے تو پھر ان کی زندگی میں نہ صرف ویل بینگ کم ہو جائے گی بلکہ وہ ولنریبل ہو جائیں گے فار فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ ایشوز آل دیئر لائف. ان کے اندر سوشل پیتھولوجیز, ان کے اندر ڈیزیزز آف دا باڈی اینڈ مائنڈ, both the prevalence is going to be far more. The degree of criminality, the degree of drug abuse in them and the frequency of these challenges is going to be more in children who go through adverse childhood experiences. So یہ ایک بہت بڑا barrier ہے, and it actually puts on the agenda of what prevention of mental illness and promotion of mental health is all about. Adverse childhood experiences سے بچوں کو بچانا, اس کا ایک ادراک. اب کہاں ہماری جو پروفیسر آف پیڈیاٹرکس ہیں اور پروفیسر آف میڈیسن ہیں, پروفیسر آف سرجری, وہ اپنی بچوں کی جو میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ہسٹری ٹیکنگ میں کہاں انکارپوریٹ کرتے ہیں ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کی ہسٹری کو. یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب وہ بیہیویئرل سائنسز کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے یہ طے کرنا شروع کریں کہ جب آپ ہسٹری لیتے ہیں بیڈ سائڈ کے اوپر تو وہاں کون سی تھیمز کی امپورٹنس اور سگنیفیکینس, اینڈ ہیئر از ون آف دوز experiences that you need to include in history taking as a professor of medicine and this professor of surgery and professor of gynecology. جو clinical subjects پڑھ رہے ہیں ان کے اندر اس concept کو highlight کرنا of the importance of adverse childhood experiences is a barrier to achieve ideal health and a state of well-being. دوسری چیز یہ ہے, آپ اس سال پچھلے 6 مہینے سے فلڈز دیکھ رہے ہیں جہاں اس وقت بخاری صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں نے یہاں کئی مہینے گزارے ہیں 2005 میں اس جگہ پر. When we were responding, I was in Pakistan Armed Forces at that point, and we responded as one of the earliest responders to disaster at Muzaffarabad. تو کیا یہاں حشر تھا, اور اب جو خوبصورتی اور حسن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس ڈیزاسٹر سے سروائیول کے بعد کی کیفیت. جو آفات آتی ہیں یہ ایک بہت بڑا بیریئر ہوتی ہیں ویل بینگ کے لیے, لیکن اگر ان آفات کو ایک قوم ڈیل کر لے تو پھر a lot of good can come out of that disaster too. So یہ ایک فنومینن ہے کہ اگر ریزیلینس کے ساتھ ڈیزاسٹرز کو ڈیل کیا جائے تو it enhances the possibility of becoming and achieving a higher level of well-being. But how would that be?
through resilience. So if you go back to our first slide that I had shown you about the importance of resilience, disasters को किस तरह deal करना है, और ये तो अब मेरे ख्याल में सारी दुनिया आपको बता रही है कि पाकिस्तान, having the highest number of glaciers in the world, is now vulnerable for the coming years, several years from now. कि आपके मेडिकल स्टूडेंट्स को ये पता हो कि वो डिजास्टर रिस्पॉन्डर्स होंगे, तो क्या डिजास्टर रिस्पॉन्स, डिजास्टर में क्या लॉजिस्टिक्स के अलावा हेल्थ इश्यूज आते हैं, विच आर साइकोट्रॉमा रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, जो डिजास्टर रिलेटेड पैथोलॉजीज और इंजरीज हैं, बोथ फिजिकल एंड मेंटल इंजरीज एंड साइकोलॉजिकल इंजरीज, उनके बारे में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाना एज अ सब्जेक्ट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, particularly for students at AJ&K. Disaster pathology, what happens in disasters, what type of injuries occur, what kinds of psychological traumas occur in consequence to facing a disaster, because these are realities that our future doctors are going to face, and they'll be very thankful to you, Professor Bukhari, कि आपके मेडिकल कॉलेज में बाकायदा तौर पर डिजास्टर पैथोलॉजी पढ़ाई जा रही हो, इसकी लॉजिस्टिक्स पढ़ाई जा रही हो, और अंडर द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ आप डिजास्टर्स को डील करना अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हो। उनको जिस तरह से फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में आप और सर्जरी में उनको एक्सपीरियंस देते हैं, एक्सपोजर देते हैं, सो जो आपकी कम्युनिटी है, जो वल्नरेबल एरियाज हैं आजाद कश्मीर के, वहां पर इन स्टूडेंट्स को जाना, को एक्सपोज करना उन पॉपुलेशन के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो डिजास्टर से स्ट्राइक हुई हैं और अभी जो फ्लड में अफेक्ट हुई हैं। सो ये एक तरह का फिर मैंने आपके सामने रखा है कि किस तरह से आपकी ट्रेनिंग इन मेडिकल कॉलेज चेंज हो सकती है, ये कॉन्सेप्ट डिजास्टर्स का एज अ बैरियर टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आप हाईलाइट कर सकें। ये ऐसे जुमले हैं जो कि इस वक्त आप तकरीरों में सुन रहे हैं, रोजाना जो तकरीरें आप सुनते हैं वो इन इश्यूज को हाईलाइट कर रही हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। सो मैं इसके ऊपर कोई तकरीर नहीं करना चाहता, बिकॉज आप सारा दिन इसके ऊपर आज भी, कल भी और परसों भी बहुत सारी तकरीरें सुनेंगे, लेकिन क्या सिर्फ तकरीरें तकदीरें बदल सकती हैं? ये एक सवाल है जो मैं आपके पास छोड़ना चाहता हूं। क्या तकरीर किसी कौम की तकदीर बदल सकती है? जिसके सामने ये वाले चैलेंजेस हों जिनका मैंने आपके सामने ये स्लाइड रखी हुई है, ऑफ इनइक्विटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, इनजस्टिस एंड इनकंसिस्टेंसी। और मैं सवाल सिर्फ आपके पास ये छोड़ना चाहता हूं कि क्या आपका जो एक एरिया है ऑफ इन्फ्लुएंस, एवरी इंडिविजुअल हैज अ जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। मेरा अपना एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, बुखारी साहब का अपना एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, और हमारे इस वक्त जितने भी बड़े बड़े नाम इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज की एक्टिविटी में, उनका एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। क्या उस जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर इक्विटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, जस्टिस और कंसिस्टेंसी पैदा करने से आपको कोई रोक रहा है? मुझे तो नहीं रोक रहा। सो अगर मैं ये शिकवा कर रहा हूं कि पाकिस्तान में बहुत इनइक्विटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी है और फलां ने ये कर दिया और उसने ये कर दिया, तो क्या मुझे ये हक नहीं है कि मैं भी अपने गिरबान में झांकूं कि वो तमाम फोर्सेस जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उन पावर्स का जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, वो कब आपके दरवाजे पर उन्होंने आके नॉक किया था और आपसे कहा था कि आपने अपने इर्द गिर्द रहने वाले, अपने इर्द गिर्द जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ इनइक्विटी का बर्ताव करें? किसने आपको आके ये कहा है आज तक कि दोपहर को 2 सालन बनाएं, एक अपने लिए और एक अपने मुलाजमों के लिए? किसने कहा है कि आप अपने इर्द गिर्द एक कैफियत पैदा कर दें उन लोगों के लिए जो आप पर डिपेंडेंट हैं, चाहे वो आपकी औलाद हैं, बहन भाई हैं, महल्ले वाले हैं, कि आप एक इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल नेबर बन जाए उनके लिए, एक अनप्रेडिक्टेबल पेरेंट बन जाए? किसने आपको मना किया है कि जस्ट तरीके से आप डील ना करें उन लोगों से जो आप पर डिपेंडेंट है और उनकी जिंदगी में ऑफ डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी ना लेकर आए? सो ये एक सवाल है जो कि मैं चाहूंगा कि आप अपने जहन में रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो पता नहीं उन लोगों का कोई फायदा हो ना हो जो आपके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में है, बट इट विल प्रोड्यूस अ डिग्री ऑफ सेंस ऑफ वेल बीइंग विद इन यू, एंड इट विल मेक यू मेंटली हेल्दी and a physically healthier individual if you introduce these themes into your zone of influence of life. अगला बैरियर ये है तन्हाई। वो जो तन्हाई की एक, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में मेरे बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कॉलीग्स, वेरी सीनियर कॉलीग्स आर in this talk with me and I'm grateful to them.
آپ دیکھیں گے کہ سوشل آئسولیشن ایک بہت بڑا مینٹل ہیلتھ چیلنج بننے والا ہے. آئسولیشن از گوئنگ ٹو بیکم اے ویری بگ فینومینا ان دا سوسائٹی. اور اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو سوشل آئسولیشن ہو رہی ہے اس کے درماں کے طور پر, اس کی ریلیف اور ٹریٹمنٹ کے طور پر انٹرنیٹ سرو کر رہا ہے. کتنی دیر آپ انسانوں کو ریپلیس کر کے رکھیں گے تھرو امیجز اینڈ تھرو ورچوئل امیجز اینڈ تھرو ورچوئل لائف. چونگم آدمی کتنی دیر کھا سکتا ہے اگر اسے کھانے کی بھوک لگی ہو؟ یہ ایک سوال ہے. اور اس پر اگر آپ نے آج نہ سوچا اور انسانی تنہائی کو ایک ایشو کے طور پر نہ لیا کہ اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, کیسے آپ بچ سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں دوسروں کو مارجنلائزیشن اور ڈسکریمنیشن سے, یہ وہ ایریاز ہیں جن پر ہمیں اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرنا ہے. بیکاز ہم نے ایک جو ان کو اوتھ دینا ہے نا, وہاں پر آپ ان کو اوتھ کی جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کبھی کسی کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑیں گے جب وہ بیمار ہوگا. اور اس وقت آپ اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا سوشل اکنامک سٹیٹس کیا ہے, کیا تم مین سٹریم انسان ہو جو کہ کام کرتا ہے اور ٹیکس دیتا ہے, یا تم ایک بھٹکے ہوئے کرمنل ہو جو کسی سیل میں ہے, یا تم ہمارے دشمن ہو جس نے ہمارے اوپر بم پھینکا تھا. اگر تم بیمار ہوئے تو میں پلیج کرتا ہوں کہ میں تمہیں لک آفٹر کروں. یہ وہ اسپرٹ ہے جو ہم انکلکیٹ کرتے ہیں اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹس میں. سو وی آر اینٹی مارجنلائزیشن, وی آر اینٹی ڈسکریمنیشن. پر یہ ویلیوز ہم کس طرح انسٹل کرتے ہیں اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹ میں ایز فیکلٹی ممبرس, یہ تبھی ہوگا کہ جس وقت آپ انہیں یہ پریکٹس کر کے دکھائیں گے اپنی کلاس میں, اور پریکٹس کر کے دکھائیں گے اپنے وارڈز میں. اور جو ہائرارکی ہمارے میڈیکل اور سرجیکل وارڈز میں ایگزسٹ کرتی ہے, جہاں ہم نے کاسٹ سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے, جہاں پر جو ایک پروفیسر ہے وہ برہمن ہوتا ہے اور اس کے جو نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ شودروں کی طرح ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. تو خدا نخواستہ آپ کی طرف اشارہ نہیں, لیکن ان گناہگار نگاہوں نے وہ کاسٹ سسٹم دیکھا ہے in the hospital settings that we practice unfortunately as health professionals. So یہ ساری باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ کتابی باتیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اگر آپ ان پر تھوڑا سا غور کر لیں اور ان کو انٹرنلائز کر لیں as values, as barriers to the development of positive mental health and well-being. So پھر میرے خیال میں یہ جو تپسیا ہے آج کی صبح کی یہ کامیاب ہو جائے گی. یہ میرا ایک بہت فیوریٹ ایریا ہے. میرے جو استاد تھے پروفیسر مبشر صاحب, وہ ان کا بہت ذکر کیا کرتے تھے ان ڈیزیز آف سول کا. تو میں اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی کبھی بات کروں تو ان ڈیزیز کو ہائی لائٹ کروں کہ یہ ایسی ڈیزیز ہیں جو کسی آکسفورڈ ٹیکسٹ بک آف میڈیسن میں نہیں لکھی, یہ کسی کتاب سائیکالوجی کی اور سائیکائٹری کی ان میں ان کا بیماریوں کا ذکر نہیں, لیکن یہ وہ بیماریاں ہیں جو گھن کی طرح چاٹتی ہیں انسان کو اندر سے اور خاندانوں کو اندر سے اور پھر معاشروں اور ملکوں کو, سوسائٹیز کو اندر سے چاٹ لیتی ہیں. یہ جو نیڈ ہے ٹو کاز ہرٹ ٹو پیپل, اگر اس کی آپ کوئی ویکسین نہیں دیں گے, نہیں لگائیں گے اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے اندر اور اپنے بچوں کے اندر یہ ویکسین نہیں لگائیں گے کہ دوسروں کو ہرٹ نہیں کرتا انسان, یہ اس کی سرشت پہ نہیں ڈال دیں گے آپ in the first 3 years of life or 4 or 5 years of formative years of one's life, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو روح ہے وہ بھٹکتی رہے گی ہمیشہ اور وہ vulnerable رہے گی in terms of getting into various kinds of diseases. تو پھر اگر یہ ہم بیریئرز کو ذہن میں رکھیں تو پھر ہمارا سفر پازیٹیو مینٹل ہیلتھ اور ویل بینگ کی طرف چلا جائے گا, اور اس میں پھر کیا شامل ہوگا؟ یہ 4 چیزیں شامل ہوں. یہ سوال ہے, اور میں آپ سے بھی یہاں ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت یہ 4 چیزوں کو 10-10 نمبر پر رکھیے فرام 0 to 10, اور میں آپ کو 1 منٹ دوں گا کہ آپ ذرا غور کریے کہ میں اپنا اس وقت سکور بناؤں آن اے سکور آف 0 to 10 کہ پرسنل کنٹینٹمنٹ پہ میں 0 to 10 پہ کہاں کھڑا, میں 2 پر ہوں, 3 پر ہوں, یا 8 یا 9 پر ہوں. سوشل رسپانسبلٹی کا سکور میرا کیا ہے اپنا ذاتی. Economic emancipation basically, which means that I do not feel dependent on a bank or some kind of soothe to serve me. میں کتنا economically stable feel کرتا ہوں اپنے آپ کو. اور economic emancipation کا میں یہاں ذکر یہ کر دوں اس سے پہلے کہ اب اپنے نمبر لگائیں. economically emancipated وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی نفع آئے, بلکہ وہ اس کو بھی نفع سمجھتے ہیں کہ جب وہ کسی کو نقصان سے بچائیں,
کسی کے نقصان میں اپنا نفع تلاش نہ کریں. ایسا تاجر جو دوسرے کے نقصان میں اپنا نفع ناپتا ہے وہ اکنامکلی ایمانسپیٹڈ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بیج بو رہا ہوتا ہے انیکوٹی کے, سوشل اکنامک انیکوٹی اور انجسٹس کے بیج بو رہا ہوتا ہے. اکنامک ایمانسپیشن وہ معاشیات ہے جو مدینے کی معاشیات تھی, جو اکنامکس تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ اکنامکس جس طرح کے وہ تاجر تھے اس کو اکنامک ایمانسپیشن کہتے ہیں, جہاں آپ کا فرض یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو اس کے نقصان سے بچانا ہے آپ نے. تو پھر جس وقت آپ شام کو پریکٹس کر رہے ہو تو شاید اکنامک ایمانسپیشن کے کانسیپٹ کی وجہ سے آپ وہ ایکسٹرا ٹیسٹس نہ لکھیں جس کی اس پیشنٹ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کو لیب سے ایک لفافہ مل رہا ہے تو اس لیے وہ لفافہ پتلا ہو جائے گا. سو خدا نخواستہ میں کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا اس کسی کی طرف, لیکن میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کانسیپٹ آف اکنامک ایمانسپیشن کہ یہ کس طرح سے مختلف ہے اس تصور سے جو عام طور پر پیسے کے اور بہت سارے ریسورسز کے آپ کے پاس جمع ہو جانے کا نام ہے. وہ اکنامک اپلفٹ تو ہو سکتی ہے, وہ رچ ہونا تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ اکنامک ایمانسپیشن نہیں ہے. تو اس پر بھی اپنے نمبر لگائیے. اور پھر یہ کہ آپ اکنامک آکوپیشنلی کتنے افیکٹو ہیں. اگر آپ ایک ٹیچر ہیں, اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, اگر آپ ایک لیڈر ہیں, اگر آپ ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں, تو وہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اس پر آپ اپنے آپ کو کتنے نمبر دیں گے 0 to 10. تو 40 پہ سے آپ نمبر لگائیے اپنے. میں 1 منٹ تک خاموش رہوں گا جب تک آپ یہ نمبر لگاتے ہیں اپنے. میں اپنے نمبر لگاتا ہوں, اور اپنے نمبر لگائیے. ہمیں بتائیے گا نہیں آپ, لیکن آنیسٹلی کہیں ضرور لکھیے گا, تاکہ پھر آج کے بعد اس کا سفر شروع ہو کہ آج اگر آپ 8 پر ہیں تو 9 پر کیسے پہنچنا ہے. I'll give you 1 minute to mark yourself. پروفیسر مودت, ہر ایک کا نمبر کتنا ہے, ان میں سے کتنے لگانے؟ یہ 0 to 10 میں سے آپ نے نمبر دینے جی ہر میئر پر. تو ٹوٹل 40 نمبر ہیں. ان میں سے آپ ہر جگہ پر اپنے آپ کو 10 نمبروں میں سے نمبر دیجئے, پرسنل کنٹینٹمنٹ میں, سوشل رسپانسبلٹی میں, اکنامک ایمانسپیشن میں اور آکیوپیشن. آپ نے خود دینے ہیں, کسی اور کو نہیں دینے. مجھے یقین ہے جناب کہ آپ نے بہت نمبر لیے ہوں گے. شاید 40 نمبر تو کوئی پیغمبر ہی لے گا, لیکن ہم جیسے گناہگار جو ہیں وہ, میں اپنی ذات کو تو بہت ہی کہیں پیچھے ریٹ کروں گا, لیکن ماشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے بہت نمبر لیے ہوں گے اس پرسوٹ میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے. میری آخری جو سلائیڈز ہیں ان کا تعلق مینٹل ہیلتھ کے بیونڈ کچھ کانسیپٹس کے ساتھ. یہ وہ ویل بینگ کی رینبو ہے جس کا ذکر میں نے ڈاکٹر ناشی کو جو میسج بھیجا تھا اپنا مینٹل ہیلتھ کے اوپر, تو وہاں میں نے ان ویلیوز کو ہائی لائٹ کیا تھا. یہ 7 رنگ کے ساتھ میں نے ان کو ریلیٹ کیا کہ آپ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ آپ کے اندر سینس آف ویل بینگ اس وقت کتنی ہے. اور یہاں بھی اگر آپ اپنے آپ کو ان 70 میں سے نمبر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. ہر چیز کے 10 نمبر دے کر دیکھیے. یہ ایک طرح کا ایجنڈا سیٹنگ ہے اپنے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے اس وقت کتنے نمبر ہیں, کہ اس سے ایک ایجنڈا سیٹ ہوگا کہ میں اپنے اندر ایمپیتھی, کمپیشن کتنا فیل کرتا ہوں. کتنی دفعہ میں اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کے لیے کسی اور کو بلیم کرتا رہتا ہوں. تو جب آپ کسی کو بلیم کرتے ہیں تو یہ ایک نارمل ہیومن ریئیکشن ہے, لیکن پھر اس کو اس بلیم لیسنس کی سٹیٹ میں آنا بھی نارمل ہیومن فیزیولوجیکل ریئیکشن ہے. واپس آنا اور انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہر چیز میں میری اپنی ذاتی بھی کوئی ریسپانسبلٹی ہے. تو ہمیں ایک عادت سی یہ ہو گئی ہے کہ ہر چیز کے لیے ہم کسی کو بلیم کرتے رہتے ہیں. تو آپ ویل بینگ نہیں ایکسپیرینس کر سکتے اگر آپ اسٹیٹ آف بلیم میں ہر وقت رہیں. آپ کتنے کنیکٹڈ ہیں دوسروں سے, آپ کا رابطہ کتنا ہے اپنے دوستوں سے, ساتھیوں سے, بہن بھائیوں سے, اپنے گھر کے افراد کے ساتھ. آپ کا ویلیو سسٹم کیا ہے, وہ ویلیو سسٹم کہ جس سے ہم نے اس کو انہیرٹ کیا, جن آئمہ معصومین نے پریکٹس کر کے ہمیں وہ ویلیو سسٹم کر کے دکھایا ہے. وہ ویلیو سسٹم کے بارے میں کیا ہم آج صرف تقریریں ہی تو نہیں کر رہے, لیکچرز ہی تو نہیں دے رہے, کہیں ان کو کسی لیول پر ہم نے اس ویلیو سسٹم کو اڈاپٹ بھی کیا ہے. کیا واقعی آپ کے اندر وہ حسینیت, وہ زینبیت موجود ہے جس کے ستارے آپ کے پاس اتنے بڑے ہیں کہ جو پوری کائنات میں وہ ستارے نظر نہیں آتے کسی کو. حسن اور خوبصورتی کا ایک احساس اور اس کے ساتھ ڈیووشن ایستھیٹکس کی, کہ اگر میں کوئی گھر بناؤں, اگر میں کوئی دفتر بناؤں, تو جب اس کو لوگ دیکھیں تو کہیں کہ کیا خوبصورت چیز ہے یہ. وہ بہت امیرانہ اور کبیرانہ نہ ہو بے شک, لیکن اس کے اندر لگے ہوئے پلانٹس, اس کے اندر
रखी हुई छोटी छोटी मिट्टी के खिलौने हों खूबसूरत। तो अल्लाह जो है वो हुस्न का पसंद करने वाला है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका हम कलमा पढ़ते हैं वो हुस्न को पसंद करने वाले थे। तो उनकी सुन्नत में, अल्लाह की सुन्नत में हुस्न को पसंद करना, खूबसूरती पैदा करने की कोशिश करना अपने गर्दो-जवार में, ये गर्दो-नवाह में पैदा करना एक हुस्न की कैफियत, और हसीन करते चले जाना उन सड़कों को, उन गलियों को, उन पार्क्स को जिसको आप विजिट करते हैं, उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन डालना कि क्या मैं उस जगह को बदसूरत कर रहा हूँ जहां मैं हूं, या मैं उसे हसीन कर रहा हूं। ये वैल्यू इनकलकेट करना मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर, कि जिसको कभी कभी देखकर ये यकीन नहीं आता, उसकी ड्रेसिंग से, उसके हेयर स्टाइल से, उसकी गुफ्तगू से, उसकी डेंटल हेल्थ से, कि ये डॉक्टर होगा। उसको ये वैल्यू इनकलकेट करना एस्थेटिक्स की, हुस्न की, खूबसूरती से, और ये कि हम वो दुनिया की कौम है जो बिलीवर है कि हम ना डिपेंडेंट किसी पर होना चाहते हैं, लेकिन हम इंडिपेंडेंट भी नहीं होना चाहते। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एक काफिराना कॉन्सेप्ट है। टोटल इंडिपेंडेंस मुमकिन नहीं है। हम सजदा रेज होते हैं रोज अपने रब के सामने, तो मादर पिदर आजाद को आजाद नहीं कहा जाता। वो जो सिर्फ रब के सामने झुकता उसको इंडिपेंडेंट कहा जाता है। लेकिन वो इंसानों की हद तक एक दूसरे पर माहौल इंटरडिपेंडेंस का, कि मैं आप पर डिपेंडेंट हूं, आप मुझ पर डिपेंडेंट है, मैं आई एम वाचिंग योर बैक एंड यू आर वाचिंग समबडी एल्सेस बैक, एंड दैट्स हाउ आई फील माय बैक इज टेकन केयर ऑफ एंड इज कवर्ड, एंड आई डू नॉट फील इनसिक्योर व्हाइल मूविंग अराउंड इन दिस सोसाइटी। तो ये वो वैल्यूज हैं वेल बीइंग की जो इनकलकेट करने की जरूरत है। और मैं आखिरी कलाम में आपको सिर्फ ये कह दूं कि इतना नामुमकिन नहीं है। रूमी की जुबान में अगर आप ये वैल्यूज को सीख करने लगे तो आपको पता चलेगा कि ये उतनी शिद्दत से आपकी तरफ भी झुकना चाहती हैं, आप तक पहुंचना चाहती है। सो मैं यहाँ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, और जो कमेंट्स मेरे साथियों के जो उनका विजडम ऑन वेल बीइंग एंड मेंटल हेल्थ है उसको सुनना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब फॉर आस्किंग मी टू गिव दिस मॉर्निंग टॉक। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। That was a great talk. We really enjoyed it. ब्रिगेडियर साहब, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। मेरे ख्याल में मुलाजिम साहब की इंटरनेट कनेक्शन शायद खत्म हो। I don't know. He is probably not hearing us. नहीं मैडम प्लीज, नहीं खत्म नहीं, आई एम हेयर। It is over to you, Dr. Nashi Khan. Dr. Nashi Khan, Professor Nashi is the head of the Department of Social Sciences in Lahore, Rashid Latif University. Dr. Nashi Khan is very teachers of teachers. Dr. Nashi Khan, can you comment? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर मुलाजिम हुसैन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। प्रोफेसर सलमा कुंदी साहिबा जो हमेशा हमें याद रखते हैं और हमें हर फोरम पे इतनी इज्जत बख्शते हैं कि हम इनको इनकार नहीं कर पाते। मैं उन लोगों में से हूँ जो बहुत कम इस तरह के फोरम्स पे आ पाती हूँ। कुछ उसको वक्त समझ लें, सोशल शाइनेस समझ लें, या वो जैसे मुद्दत साहब ने कहा कि हम सोशल आइसोलेशन में जा रहे हैं। बट मुलाजिम साहब और मुद्दत राना साहब और इन लोगों को मैं कभी भी इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि इन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं आज तक किया। आई थिंक इस फोरम पे मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे लाहौर में कुछ इसकी वजह से, मार्च की वजह से इंटरनेट का इशू है और मेरा वीडियो क्लिप भी नहीं चल पा रहा, क्योंकि फिर मेरी आवाज ब्रेक हो जाती है। एनीवे, प्रोफेसर मुद्दत साहब उन लोगों में से हैं जिनका मेरा साथ सदियों का एक रिश्ता है। हमारे उस्ताद भी एक रहे मुबश्शिर हुसैन साहब, और इनका मेरे साथ एक बहुत ही मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता है, और इन्होंने मुझे कभी भी लेट डाउन नहीं किया, और मैं भी कोशिश करूंगी कि आप सबको मोहब्बत राना है। बिल्कुल जी, मोहब्बत राना से भी बढ़ के है। कुछ चीजें मैं इस फोरम से, मुद्दत साहब ने तो हम सबको ही कवर कर दिया कि हमें किस बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा, और वो कभी भी नहीं छोड़ते।
اپنے استاد کی طرح, مبشر ملک صاحب کی طرح, کہ ہم سب کا بولتی بند کر دیتے تھے, کیونکہ وہ اتنا تعلیم کی وسعت کا سمندر ہے کہ ہم ان کے سامنے کیڑے مکوڑے ہیں. مگر اس فورم سے میں تھوڑا سا ہٹ کے ایک چیز کو, جیسے انہوں نے بچپن کی بات کی کہ ہم چائلڈہڈ میں ویل بینگ یا مینٹل ہیلتھ کو کتنا فوکس میں رکھتے ہیں, تو اس حوالے سے میں ایک چیز کہنا چاہوں گی جو ہم مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کو فوکس میں رکھنی چاہیے, کہ کچھ لوگ, جیسے انہوں نے پہلے سوال کیا کہ مینٹل ہیلتھ اور مینٹل ویل بینگ کا فرق کیا ہے, یہ بڑا ایک گچھا سا ہے جو علیحدہ نہیں کر پا رہے. بہت لوگ مینٹلی ویل بینگ لگتے ہیں اور کیموفلاج رہتے ہیں زندگیوں میں. اس کی میں تھوڑی سی ہٹ کے چیز, کیونکہ یہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہے, تو دو ایسے واقعات جو ہماری سوسائٹی میں رونما ہوئے اس لیے کہ وہ بہت ایک ہائی پروفائل سوشل سوسائٹی سے بلانگ کرتے تھے. ایک وہ جو ہے کیا ہمارے جعفر صاحب جو کویکری, میں بیسیکلی میں کویکری کو فوکس کرنا چاہوں گی, کیونکہ بہت ساری چیزیں تو معدد صاحب نے ہمیں ویسے ہی بتا دیں کہ ہم کتنے نالائق ہیں اور ہم کرنے کے باوجود بھی کر نہیں پاتے, کہ ہم سب مل کے کچھ اس چیز کو فوکس کر سکتے ہیں کہ ہم جو کویکس دونوں پروفیشنز میں, کلینکل سائیکالوجی میں بھی اور سائیکائٹری میں بھی پروڈیوس کرتے جا رہے ہیں, وہ کتنی زندگیوں کے ساتھ اور ان کی مینٹل ویل بینگ کے ساتھ ہیوک پلے کر رہے ہیں. Absolutely. نور مقدم کا کیس اور دوسرا یاد میر صاحب کے بیٹے شاہ نواز میر کا کیس, یہ دونوں لوگ میرا خیال ہے سوسائٹی میں بڑے مینٹلی ویل بینگ ہوں گے, کہ انہوں نے خاص طور پہ شاہ نواز میر صاحب نے تو بہت ہائی پروفائل 2-3 خواتین سے شادی کی, جن میں سے ایک, کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں اس لیے میں ان کا نام تو نہیں لوں گی, مگر وہ ہماری بہت پرومیننٹ اسٹوڈنٹ بھی رہیں, ان سے شادی کی. آپ امیجن کریں کہ کسی کی ویل بینگ اتنی اچھی ہو کہ ایک ہائی پروفائل خاتون سائیکولوجسٹ ان سے شادی کر لے, اور پھر دوسری ویل پلیسڈ, ویل ایجوکیٹڈ, ویل پلیسڈ خاتون شادی کر لے, اور وہ مینٹلی شخص کتنا زیادہ سکیری, گھناؤنا, اور obviously وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوگا, مگر ایٹ دا سیم ٹائم وہ مینٹلی کتنا اسمارٹ ہوگا ٹو گریب attraction of a highly profiled, highly educated females. So میرا یہاں پہ ایک یہ کہنا یہ ہے کہ ہماری ایسوسیشنز, چاہے سوشل سائیکائٹری ہے, پاکستان ایسوسیشن آف کلینکل سائیکولوجسٹ ہے, مظالم صاحب بہت کام کر رہے ہیں, مدد صاحب بہت کام کر رہے ہیں, بہت ساری اور ایسوسیشنز ہیں, کہ ہم کبھی اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ ہم نے اس مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کو یا ویل بینگ کو کیسے پھیلانا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہیوک پلے کر رہے ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے ہم کو ایکری نہیں روک سکتے, مگر ہم یہ تو انشور کر سکتے ہیں کہ ہمارے ٹریننگ پروگرامز یا ہمارے, جیسے انہوں نے میڈیکل اسٹوڈنٹس کی بات کی, میں خوش قسمتی سے ڈائریکٹر کاؤنسلنگ اینڈ ویلنس سینٹر بھی ہوں راشد لطیف خان یونیورسٹی کی, اور میں گو تھرو کرتے ہیں ہم سب کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں MBBS کے کتنا اس چیز سے سفر کر رہے ہیں, جس میں کہ پڑھائی کا پریشر بھی ہے, جس میں اسٹگما بھی ہے, جس میں جو انہوں نے بات کی ڈسکریمنیشن بھی ہے, کہ جو ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں جو اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ ظاہر ہے بہت زیادہ فی پے کرتا ہے, اور جو ایک غریب گھرانے سے آتا ہے اس کی ڈسکریمنیشن کیسی ہوتی ہے, اور وہ اسٹگما سے کتنا گھبراتے ہیں کہ وہ ہمارے کاؤنسلنگ سینٹر میں آنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم انہیں شام کا وقت دیں, وہ صبح کو نہیں آنا چاہتے کیونکہ ان کے اسٹوڈنٹس نہ دیکھ لیں, ان کی ٹیچرز نہ دیکھ لیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ 6 بجے کے بعد ان کو ملیں. اور اس میں obviously ڈرگس کا یوز بھی بہت زیادہ شامل ہے, اور ٹیچرز کی ہینڈلنگ بھی بہت زیادہ شامل ہے, اور یہ لوگ جب, جیسے کہ معدل صاحب نے فرمایا, جب یہ ڈاکٹرز بنتے ہیں تو ہم کیا, ہمارے پاس کیا شورٹی ہے کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کتنی اچھی ہے, یا ہم نے ان کی مینٹل ویل بینگ کا خیال رکھا ہے. اس کے لیے آئی تھنک HEC نے کوشش تو کی ہے کہ ہر انسٹیٹیوٹ, ہر یونیورسٹی, ہر آرگنائزیشن کاؤنسلر رکھے, مگر بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کاؤنسلرز کی اپنی ٹریننگ, وہ بات کہتے ہیں نا, گورے انگریز کہا جاتا تھا کہ who cares for the carers, مجھے کیا پتا کہ میری مینٹل ویل بینگ کیسی ہے جو میں دوسرے کو دیکھ رہی ہوں, اور میں کیا امپارٹ کر رہی ہوں. اور جیسے انہوں نے سوال کیا کہ ہم سب اپنے کہاں ریٹ کریں, میں تو اپنے آپ کو کہیں بھی
रेट नहीं कर पाऊंगी कि मेरी कहाँ अच्छी है और कहाँ मुझे चेक करने की जरूरत है। तो इस चीज के लिए आई थिंक कि हम सबको इस फोरम से जो प्रोफेसर मुलाजिम ने हमारे लिए क्रिएट किया और हमेशा क्रिएट करते रहते हैं कि हम इस पे एक कोई टास्क फोर्स या कोई ऐसी चीज बनाएं कि हम इस चीज को फोकस में ला सकें। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यस, सोशल आइसोलेशन, बहुत अच्छा पॉइंट मोहम्मद साहब ने पेश किया कि कोविड के बाद तो बहुत ही ज्यादा सोशल आइसोलेशन में चले गए, इसलिए कि हमने वो जो 2 साल सबने गुजारे, चाहे हम प्रोफेशनल्स थे या लोग थे या पब्लिक थी, कि हमने वो सही उन्होंने बात की कि हम तो एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। मैं भी शायद उसमें बहुत शामिल हूँ कि मैं भी मोहद्दद साहब को फोन नहीं उठाती, मैं उनको टेक्स्ट करती हूँ। मैं मुलाजिम साहब का फोन नहीं उठाती, मैं उनके फोन का जवाब टेक्स्ट से देती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा बुरी बात है। हालांकि फोन उठा के अपनी आवाज सुना देना, ये बात करना, और यही हमारे रिश्तों में हो रहा है, यही हमारे बुजुर्गों के साथ हो रहा है, और हम उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ की वापसी वेस्ट ने ले ली है। वेस्ट अब वापस आ रहा है, उनकी फैमिलीज में बुजुर्गों को अब ओल्ड होम्स की बजाय उनको व्हील चेयर्स पे लेके डिज्नीलैंड भी फिरवाया जा रहा है, मगर हम अभी बहुत ज्यादा उस वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, और हम आई थिंक हम भी तजर्बे से सीखेंगे, देख के नहीं सीख पाएंगे। सो इस नोट पे मैं एक और, डॉक्टर साइमा मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, कुलीग हैं, और बहुत प्यारी हैं मुझे, उनके वसत से और उनकी इजाजत से मैं यहाँ आप सबको एक ऑफर करूंगी कि आप अपनी इस सारी जो कोलैबोरेशन में PUACP को भी शामिल कर लें, जिसकी जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर डॉक्टर साइमा है, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट मैं हूँ। तो इन फ्यूचर हम इस कोलैबोरेशन के साथ अगर कुछ कर पाए तो वो मे बी दरिया में एक कतरे के बराबर तो जरूर होगा। थैंक सो यू मुझे वेरी मच इजाजत प्रोफेसर नाशी, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड कमेंट्स। जो आपने कहा ना कि ये जो एजुकेशनल एक्टिविटी है ना, तो मैं बस एक शेर कहूँगा कि एक पल भी तेरी याद से गाफिल नहीं रहा, मैं मोहब्बत वफा का तहज्जुद गुजार हूँ। तो ये आई थिंक कि ओवर टू यू साइमा दाऊद, बिफोर शी इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इन पंजाब यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साइमा दाऊद आल्सो विजिटेड कश्मीर एंड डॉक्टर मुवद्दद राना, आप नहीं आए थे, लेकिन ये सारे लोग यहाँ पे आए और इन्होंने मुजफ्फराबाद में एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई। डॉक्टर साइमा दाऊद, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, सबसे पहले तो जैसे डॉक्टर नाशी ने कहा, मैं बहुत लाइक दिल के साथ बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपकी एफर्ट्स का, आपके इनिशिएटिव्स का, और आपके इतने खुलूस का कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें इनवाइट भी किया और अपनी हर एक्टिविटी में और अपने सारे इनिशिएटिव्स का मतलब आप शेयर भी करते हैं। और जब से मैंने और डॉक्टर नाशी ने, आपने खुद ही कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया, जब से हमने उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपसे मिले, तो हमने बहुत सारी जो है ना डिफरेंट इश्यूज के ऊपर बात भी की, और होपफुली हम उनको टेकअप भी करेंगे। तो इट्स एन ऑनर फॉर मी दैट यू हैव इनवाइटेड मी हियर। और जैसे आपने शुरू में डॉक्टर मुवद्दद का इंट्रोडक्शन भी कराया कि ही इज टीचर्स ऑफ टीचर्स, और डॉक्टर नाशी, तो उसमें ऐसा है कि अब जैसे डॉक्टर नाशी ने कहा कि डॉक्टर राना ने कुछ छोड़ा नहीं पीछे जिसको हम कवर कर सकते हैं। तो एज ए मेंटल हेल्थ और वेलबींग के टीचिंग एस्पेक्ट को तो उन्होंने बहुत मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर दिया फॉर द ऑडियंस, और जो उसका एक सोशल एस्पेक्ट था उसको डॉक्टर नाशी ने बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट कर दिया। तो अब ये कि बहुत सारी चीज़ों को मतलब रिपीट करने का आई डोंट थिंक कोई फायदा है। तो आज के इस टॉक के जरिए और इस सेमिनार के जरिए, जैसे आपकी ऑडियंस आपके स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के और सारे प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, तो 2-3 चीजें अब जो मैं अपने इससे हाईलाइट करना चाहूंगी वो ये है कि एक तो जैसे हमने वेलबींग और मेंटल हेल्थ की बात की, तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और इट इज नीडेड फॉर ऑल, लाइक फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई एडोलेसेंट है, चाहे कोई अडल्ट है, चाहे कोई एल्डरली है। और ये कि बहुत सारे जो इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, जिसमें जेनेटिक इंडाउमेंट है, जिसमें कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें लाइफ चैलेंजेस हैं, वर्स और गुड पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं एक कॉम्बिनेशन के तहत आपकी वेलबींग को और आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट भी करती हैं,
improve بھی کرتی ہیں اور deteriorate بھی کرتی ہیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپنی یہ 4 اسپیکٹ کو ریٹ کریں, تو وہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے اور ایک انسائٹ فل ایکسپیرئنس ہے فار آل دا پارٹیسپینٹس جو یہاں پر تھے, کہ وہ اپنے سیلف کو جہاں پر بھی ریٹ کرتے ہیں کریں, اور جب بھی وہ ایک کنٹینیوم ہے اگر 1 to 10 کا, تو اگر آپ 8 پہ بھی ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں یا ریزولوشن بنا سکتے ہیں کہ اب 8 کو 9 پر اور 9 کو 10 پر کیسے لے کر آنا ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر پیچھے ہیں تو وہ بھی ایک انسائٹ فل ایکسپیرئنس ہوگا سب کے لیے, اور ایک ریزولوشن ہوگی کہ سب اس کے اوپر اپنے لیول پہ کام کریں. کیونکہ جیسے ڈاکٹر ناشی نے کہا کہ اپیرنٹلی لوگ جب کسی سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو اتنا آپ گیس نہیں کر سکتے کہ اس کی ویل بینگ یا اس کی مینٹل ہیلتھ کتنی افیکٹڈ ہے, بیکاز ایک وہ آپ کہہ لیں کہ وائل انٹریکشن اور وائل ڈیلنگ ود پیپل ایک کیموفلاج قسم کی سچویشن ہوتی ہے. جیسے انہوں نے بات کی اس کی یاسمین صاحب کے بیٹے کی, کہ انہوں نے کیسے خود کو مطلب انٹروڈیوس کیا ہوگا, اور اس کے بعد یہ کہ مینٹل ہیلتھ نہیں اتنی اچھی ہوگی جو اتنے کہنا چاہیے ورس قسم کے اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ سامنے آئے. اینی ویز, تو جیسے ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہیں ریلیٹڈ ٹو مینٹل ہیلتھ ایشوز اور مینٹل ہیلتھ پرابلمس, تو اس میں جیسے WHO نے اس کو ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے طور پہ مینٹل ہیلتھ کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے, اور جو لیٹسٹ WHO کے اسٹیٹسٹکس ہیں 22 کے, اس کے مطابق کہ 4% پاپولیشن جو ہے آلموسٹ انگزائٹی اور ڈپریشن کے کیسز ہیں, اور پھر 3% سبسٹینس ابیوز ہے. آئی تھنک یہ رپورٹڈ پہ شاید کم ہوگی, جو آبزرویشن چل رہی ہے وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. اور اسی طرح کہ جو بائی پولر اور شیزوفرینیا اور ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں یہ بھی آلموسٹ 1% پہ پہنچ چکے ہیں. اور پاکستان کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق کہ WHO جو کہتا ہے کہ 24 ملین پاپولیشن پاکستان کی ایسی ہے جس کو سائکیٹرک ہیلپ کی ضرورت ہے. اور سنس لائک وی آل پروفیشنلز آر ہیئر ان دس فورم, تو ہم سب کو پتہ ہے بہت اچھے طریقے سے کہ ہمارے یہاں پر جو ان تمام ایشوز کو اسکرین کرنے سے لے کے آئیڈینٹیفیکیشن سے لے کے ٹریٹمنٹ سے لے کے جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کی اویلیبلٹی ہے وہ بہت کم ہے. تو اس میں ڈاکٹر بخاری جیسے آپ نے کہا تھا اور آپ نے بات کی کہ ایک دفعہ ہم سے کہ آپ AJK میں سائیکیٹری کے ڈسپلن کو انٹروڈیوس بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کو جو ہے نا اس کی گروتھ بھی چاہتے ہیں. تو آئی تھنک جیسے ڈاکٹر ناشی نے کہا PACP کی کولیبوریشن سے, سینٹر کی کولیبوریشن سے, یا راشد لطیف میڈیکل یونیورسٹی کی کولیبوریشن سے, یہ کہ آپ یہاں پر سائیکیٹری کے ڈسپلن کو جہاں جہاں کسی بھی لیول پہ ہم لوگ کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے ریسورسز کے تھرو, اپنے اسٹوڈنٹس کے تھرو, وی آر اویلیبل. اور جو ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ڈاکٹر ناشی نے ہائی لائٹ کیا اسی کو میں کہوں گی کہ کووڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ مینٹل ہیلتھ اور ویل بینگ کے کتنے ایشوز جو ڈاکٹر رانا نے ہائی لائٹ کیے وہ سب کے سامنے آئے اور سب نے اپنی اپنی آبزرویشن میں ان کو دیکھا بھی. تو اس حوالے سے 2 چیزیں جو شاید ہمیں ایز پروفیشنلز کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جو ہماری ڈگریز ہیں ان کی ایکریڈیشن تھرو HEC ہونی چاہیے, اور اس کو میں نے HEC ونگ میں ایکیڈیمک ونگ میں اپنی کیپیسٹی میں ٹیک اپ بھی کروایا ہے اور کیا بھی ہے, لیکن یہ کہ ابھی اس کے اوپر کوئی فائنل ڈیسیژن جو ہے وہ بھی HEC کی طرف سے نہیں آیا کہ جتنا بھی یہ ڈسپلن پرائیویٹائز ہوا ہے کہ جو ٹریننگز ہیں وہ واقعی اوتھینٹک ہوں, اور پھر یہ کہ جو کوئیکری ہے اس کو ہم تھوڑا سا کرٹیل کر سکیں. اور دوسری چیز جیسے کووڈ کے بعد HEC نے تھوڑا سا انیشیٹو لیا جس میں ایک ٹیم بنی جس میں ڈاکٹر رانا بھی تھے اور میں بھی تھی, کہ جو ویلنس سینٹرز کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ HEC نے پوری یونیورسٹیز کو پاکستان کے لیول پہ اسٹیمولیٹ بھی کیا اور تھوڑی سی ڈائریکشن بھی دی کہ ہر یونیورسٹی اپنے پریمیسز میں ایک ویلنس سینٹر کو اسٹیبلش کرے, تاکہ ایٹ لیسٹ جو اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ایٹ لیسٹ وہ جو ہے وہاں پر انٹرٹین ہو سکیں اور ان کی جو ویل بینگ ہے اس کو جو ہے امپروو کروایا جا سکے. تو اس لیول پہ یہ تو اس لیول پہ مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی لائک جیسے ڈاکٹر ناشی نے کہا کہ لائک پہلا قطرہ یا کہ اگر میرے پاس میری ایکسیس میں 20 لوگ ہیں یا میری ایکسیس میں 200 لوگ ہیں, اگر ہم اپنی سیوک رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں, ایز پروفیشنل رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں, تو جو ہم اپنی ہمبل کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں, جیسے آپ ماشاءاللہ یہ سارے انیشیٹوز لے رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اگر سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ تھوڑا تھوڑا بھی کریں تو وی ول لائک کنٹریبیوٹ towards a better end. Excellent.
اب سیشن شروع ہوتا ہے سوال و جواب کا. اور سب سے پہلے سوال میرے استاد محترم اور میرے بزرگ دوست جن کو اکثر میں جب اپنی مینٹل ویل بینگ چاہتا تھا تو میں UHS چلا جاتا تھا اور ان کی گفتگو سے محظوظ ہوتا تھا. پروفیسر آف فزیولوجی بھی ہیں اور ایکس وائس چانسلر بھی ہیں, اور یہ ان کے بشیر صاحب کے بعد آئے ہیں جنرل اسلم صاحب. میں عرض کروں میرے بھی استاد ہیں ہماری بھی اسلم صاحب. Sir, thank you very much. Dr. Rana, it is always learning to listen to you. میں ایک سوال, 2 brief comments اور ایک question ہے آپ سے. پہلی بات تو یہ ہے استاد جی, ہم سے کیا حساب مانگتے ہو؟ ہماری زندگی میں تو سکور صرف 0 ہے, میں کیا کروں؟ دوسرا یہ ہے, آپ نے فرمایا کہ تقدیر تو نہیں بدل سکتی, تقدیر نہیں بدل سکتی. میرا صرف ایڈیشن ہے, تقدیر تو نہیں بدل سکتی, البتہ کسی حد تک تدبیر بدل سکتی ہے. اور میرا ایک کوشچن ہے آپ سے جو کہ pertinent ہے to the situations of today, prevailing all over the world in general, but in Pakistan in particular. اور آپ کی ہی ٹاک کا ہی سینٹنس تھا. میرا کوشچن یہ ہے کہ what changes would you suggest for us to change in life skills to cope with the adversity of political situations in the present era in Pakistan? What changes in life skills would you suggest to cope with the adversity of the political situations in the present era in Pakistan? This is a non-political situation to keep us well-being in this stage of adversity. سر ایک اپنے استاد کے سامنے ایک احساس شرمندگی کے ساتھ آدمی جواب دیتا ہے کوئی, لیکن پھر اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کا استاد ہمیشہ اس سے زیادہ سمجھدار اور پڑھا لکھا ہوتا ہے, اور ہمیشہ کی طرح آج بھی سیکھوں گا آپ سے. لیکن مائی موسٹ ہمبل سبمیشن ان ریسپانس ٹو یور کوئری از کہ 2-3 چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اگر آپ اچھی اسٹیٹ آف ویل بینگ میں رہنا چاہتے ہیں ود آل دس دیٹ از ہیپننگ اراؤنڈ اس. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ, ذہین, پڑھے لکھے انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو جو بہت کمپلیکس ہوتی ہیں ان کے سمپلسٹک سولوشنز نہیں ڈھونڈتا. ہماری اس سے جو ٹریجڈی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر بندہ ایک بہت کمپلیکس سچویشن ہے پاکستان کی, اس کا ایک سمپل سا کوئی سولوشن کسی کی زبان سے سن کے یہ سمجھتا ہے کہ بس اس طرح سے ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ. اگر جوڈیشری ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا, اگر فوج ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گی, پولیس ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا, اگر حکومت بدل جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا, کوئی نئی حکومت آ جائے گی تو سارے میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ سمپلسٹک تھنکنگ ہے, اور ایز مینٹل ہیلتھ پروفیشنل آئی تھنک یہ ہماری ڈیوٹی ہے پہنچانا جس بھی فورم پر ہم پہنچا سکیں کہ کمپلیکس سچویشنز ڈیمانڈ کمپلیکس لانگ ٹرم ویژنری تھنکنگ, اور وہ اس طرح کے سمپلسٹک میتھڈز جو کہ سیل کیے جا رہے ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر, ان سے مسئلے نہیں حل ہوا کرتے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں کو ایڈریس کیا تقریباً تمام ریلیجنز نے اور سائنس نے بھی ایز انڈیویجولس. کہ ہمیں ہر وقت یہ فکر لگا رہتا ہے کہ نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر کون سی کانسپریسی چل رہی ہیں جس سے کہ اس ملک کا فیوچر تباہ ہو جائے گا, دنیا تباہ ہو جائے گی, کیا ہو جائے گا. تو یہ جو ایک پیرانویا ہے اور یہ جو ایک گرینڈیوزڈ ویو ہے کہ ساری دنیا پاکستان کی پیچھے پڑی ہوئی ہے, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے مینٹلی ہیلدی ہونے کے لیے اور اسٹیٹ آف ویل بینگ میں جاننے کے لیے. اور میں آپ سب لوگوں سے پوچھتا ہوں جو سر بیٹھے ہوئے ہیں, اباؤٹ 28-29 پیپل, کتنے لوگوں کی زندگی میں اس وقت امریکہ اور ویسٹ اور جو مختلف ادارے نام سنتے رہتے ہیں کون انفلوئنس کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو, اور چینج کر رہا ہے کہ ہم کس طرح سے ڈیل کریں اس زون آف انفلوئنس میں جس سے میں اور آپ رہتے ہیں. سو اپنے اپنے زون آف انفلوئنس سے اپنے اپنے خاندانوں میں, اپنے اپنے رشتوں میں, اپنے اپنی فیملیز, اپنے اپنے ایریاز میں جو
آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے، وہاں انوائرمنٹ کے حوالے سے، وہاں شدت جذبات کے حوالے سے، وہاں انٹالرنس اور ڈسکریمنیشن کے حوالے سے، وہاں پر آئسولیشن کے حوالے سے میں کیا کر رہا ہوں؟ ادھر آ جائیں. کوئی یہ جو ڈومز ڈے سیناریو کریٹ کیا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ویل بینگ کو بہت بڑا جھٹکا دے رہا ہے. اور اس طرح کی آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ شاید میں کسی آئسولیشن میں خود ہوں اور بہت بڑی تباہی آنے والی ہے. آئی تھنک ایسا نہیں ہے. اور یہ جو ڈومز ڈے سیناریو ہے یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ہی نیگیٹو ہے. یہ دو میری نظر میں چیزیں ہیں جو کہ نسبتاً شاید ہماری ڈسٹریس کو 1-2 پوائنٹ کم کر سکے. Thank you very much. Thank you. Any more questions, sir? آپ نے وہ کہا تھا نا کہ تقدیر والا، وہ کہتے ہیں تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر ہم نے تھوڑا سا بھی وہ ضعیفی کی نا تو پھر حال یہی ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ میں اس کا جواب دے دوں کہ سر ہمیں خود اپنے آپ کو، ہر بندہ اپنے لیول پہ اگر ٹھیک کر لے تو گورنمنٹس کے جو ایکسپیکٹیشنس ہیں وہ کم ہو جائیں گی. اگر 22 کروڑ عوام اپنے لیول پہ اس کو ہو جائے تو مینٹل ویل بینگ کا جو ہے ہم اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پروفیسر سلما کندی، یو وانٹ ٹو آسک دا کوسچن؟ ہاں جی، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اپنے بریگیڈیئر صاحب معدت رانا صاحب سے کہ چونکہ میں ایک وومن انسٹیٹیوٹ رن کرتی ہوں اور یہ پرورٹس کا جو اخباروں میں دیکھ رہی ہوں کہ اچھی خاصی لڑکیوں کو یہ ٹریپ کر لیتے ہیں اور پھر قتل کر دیتے ہیں. یہ کچھ تو ان میں کچھ ہوگا جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ یہ بندہ ایکچولی ٹاکسک ہے اور بھیڑ کی کھال میں ایک بھیڑیا بیٹھا ہے. بیکاز آئی وانٹ ٹو ایجوکیٹ دیز گرلز کہ وہ بیچاریاں انوسنس میں کہیں پھنس نہ جائیں. And that is very important for me. اللہ ان سب کو Excellent question. زندہ سلامت اور خوشحال رکھے. Please, if you Excellent can question, give us madam. 1 or 2 points. جی ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم نے ابھی بات کی نا سوشل آئسولیشن کی اور انٹرنیٹ کی، اس کے ساتھ دونوں یہ کنیکٹڈ ہیں. جو میں بات آپ سے کہنا چاہوں گا، جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے نا ان پریڈیٹرز کے ساتھ، کسی بھی ولنریبل انڈیویجول کی، تو وہاں دو چیزیں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. ایک پرسنل ولنریبلٹی اور ایک پریڈیٹر کی اپنی چام، جو کہ پرٹیکولرلی انٹرنیٹ کے اوپر بیکاز امیجز ہوتے ہیں تو وہ ان امیجز میں اتنا چارمنگ نظر آتا ہے ٹو سٹارٹ ود کہ اس کا جو بیٹ ہے جو اس نے سیٹ کیا ہوتا ہے، جو اس نے جال بچھایا ہوتا ہے، وہ جال نظر آتا نہیں. اور جو انڈیویجولز ان کے جال میں پھنستے ہیں وہ ایٹ دیئر اون لیول ایک سرٹن ڈگری آف ولنریبلٹی لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو ان بچیوں کو سب سے پہلے جو سمجھانے کی ریکوائرمنٹ ہوگی اگر آپ انسٹیٹیوشن میں جا رہی ہوں کہ دے نیڈ ٹو ڈسکس دیئر پرسنل ولنریبلٹیز فرسٹ ود یو. ان کے اندر پریڈیٹر کو ایک بو آتی ہے اس ولنریبل انڈیویجول کی، ان کے گھر کے، ان کے رشتوں کے، ان کے معاملات کے، ان کے ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کے اندر کچھ ولنریبلٹیز چھپی ہوئی ہیں. اور اگر وہ اس سے شیئر نہیں کریں گے بیکاز آف دا اسٹگما دیٹ وی ور جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ، ڈاکٹر داؤد واز آلسو ٹاکنگ اباؤٹ، ڈاکٹر ناشی بات کر رہی تھی، وہ اسٹگما کو ہٹا کے ان کو موقع دیں کہ وہ اپنی ولنریبلٹیز آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. اور پھر وہاں آپ ان کو یہ ہائی لائٹ کر دیں کہ دیکھو تمہاری اس ولنریبلٹی کی وجہ سے اس طرح کا بندہ تمہیں اٹریکٹیو نظر آئے گا انٹرنیٹ کے اوپر. تو پھر ان کی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ریزیلینس پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. دوسرا یہ انٹرنیٹ بیسڈ ریلیشن شپس کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیٹیز کو چھپا سکتے ہیں بہت آسانی سے. تو تھوڑی سی پولنگ ہونے کی ریکوائرمنٹ ہے، ایک دوسرے کو ریچ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی میں جیسے لوگ آتے تھے اگر تو میں ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرتا تھا، اور اگر میری فرینکنس اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی تو میں ان کے ساتھ بھی کہ میرے یہ دوست ہیں، یہ لوگ میری زندگی میں آج کل ان لوگوں سے میں ملتا ہوں. تو انٹرنیٹ میں ایک ایکسکلوسیوٹی کی فضا آئی ہوئی ہے. ہم نے پاس ورڈز لگائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جن لوگوں سے میری دوستی ہے نا، میں کوشش کرتا ہوں کسی کو پتہ ہی نہ لگے اس کے بارے میں. اس کی وجہ سے کوئی وارن بھی نہیں کر سکتا مجھے کیونکہ میں نے کسی کو بتانا ہی نہیں ہے. تو ایک مسٹرسٹ کی جو فضا ہے اس کو گھروں میں ختم کر کے اگر پیرنٹس یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چانس دیں گے کہ وہ ہم سے ریچ آؤٹ کر کے ڈسکس تو کر لیں. اگر وہ کسی سے بات کر رہے ہیں، اگر وہ کسی سے
اٹریکٹ ہو رہے ہیں یا وہ کسی کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو ان کو ایک فیلنگ یہ ہوگا کہ ہمارے ماں باپ ہمیں بین نہیں کر دیں گے, ہمیں گراؤنڈ نہیں کر دیں گے, ہمیں آئسولیٹ نہیں کر دیں گے باقی دنیا سے. کیونکہ یہ پیرنٹل ریئیکشن ہے ہمارا کہ جب ان کو لگتا ہے کہ وہ بچے کوئی غلطی کر رہے ہیں تو وہ ان کو بالکل بلیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ بجائے اسسٹنس پرووائڈ کرنے کے, اس کو زیادہ سکلڈ ہیومن بینگ بنانے کے ٹو ڈیل ود دوز سچویشن سرکمسٹانسز, اس کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آئسولیشن سے کبھی بھی کوئی معاملات حل نہیں ہوتے, اور اس سے صرف وہ جو اٹریکشن ہے اور زیادہ بڑھتی ہے. نور مقدم کا کیس آپ سب کے سامنے ہے, اور ابھی ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں اس سچویشن میں بھی کہ یہ جو انڈیویجولز یا فیملیز یا جو ولنریبل لیڈیز تھیں, یہ بہت آئسولیشن میں اس انڈیویجول کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی تھیں. اور جو فیملیز تھیں وہ شاید اگر ان کو بتاتی بھی یا کہتی بھی تو وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. تو یہ دو فیکٹرز ہیں میں سمجھتا ہوں, ولنریبلٹی انڈیویجولز کی اور انبلٹی ٹو شیئر وٹ ایور دے آر گوئنگ تھرو ان لائف with somebody who is their confidant. تو وہ جو کانفیڈنٹ ہے اس کا ہونا, چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں, چاہے آپ کے بہن بھائی ہوں, چاہے آپ کے دوست ہوں, آپ کی ٹیچرز ہوں. کسی زمانے میں ٹیچرز بھی کانفیڈنٹ ہوا کرتے تھے. تو یہ دو میری نظر میں ایسے ایریاز ہیں جہاں کام کیا جا سکتا. تھینک یو ویری مچ. ایک رانا مودت صاحب, میرا ایک کوشچن ہے کہ آپ نے کہا تھا ڈیزیزز آف دا سولس, تو اس کے ڈیزیزز آف دا سولس میں آج کل اتنی بہت زیادہ ہو گئی ہیں, اور اس میں احساس محرومی بھی اسی میں آ جاتا ہے. تو مجھے بتائیں اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں, کیا اس کا کیا مطلب کہ منیمائز کیا جائے اس کو؟ جی دیکھیے, میری نظر میں سب سے پہلے تو اس کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ سول جو ہے نا, یہ کوئی ہم نے اس کو نا بہت زیادہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل افاقی کوئی آسمانی سی چیز بنا کے رکھا ہوا ہے کہ یہ روحانی دنیا ہے جہاں پتہ نہیں کون وہ کچھ صوفی ہیں جو وہاں پہنچ جاتے ہیں, بس ان کی ایکسیس ہوتی ہے, یا آپ کسی بینین ٹری کے نیچے 40 دن بھوکے بیٹھے رہیں گے تو تب آپ کی روحانی دنیا سے ملاقات ہوگی. We have to first demystify the concept of soul and make it as simple and straightforward as we have done for our body and partially for the mind. پہلے مائنڈ کو بھی ہم نے ادھر ہی پلیس کیا ہوا تھا جب اب جہاں اسپرٹ کو کیا ہوا ہے, اس کو بھی فلسفے کے آگے بچھایا ہوا تھا. اور اب ابھی بھی ہمیں ڈی مسٹیفائی پہلے کرنا ہے روح کو. روح ایک ٹینجیبل فینومینا ہے, روح کو آپ میئر کر سکتے ہیں, اس کے ٹولز ہیں, اس کی بایولوجی ہے, اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے اسٹوڈنٹس کو. اس کی ٹینجیبلٹی کو آپ بہت آسانی سے میئر کر سکتے ہیں. سول از بیسکلی a tool that humans use as a thinking process to get deeper into the meaning of things. یہ آسان, یعنی روحانی طاقت وہ طاقت ہے جس سے آپ سوچ جہاں ختم ہوتی ہے اس سے آگے بھی چیزوں کو دیکھنے کی طاقت پیدا کر سکتے ہیں. یہ جو روح کا کانسیپٹ ہے, اس کو پھر آپ ڈسکور کرنا شروع کریے ڈی مسٹیفائی کر کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور ان کو بتائیے کہ اس کو بڑھانے کے طریقوں میں سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسرے انسانوں کا خیال رکھنا شروع کرتے ہیں. آپ کے اندر ربوبیت پیدا ہوتی ہے, آپ نرچر کرنا سیکھتے ہیں. نرچر کرتے ہیں انوائرمنٹ کو, نرچر کرتے ہیں جانوروں کو, نرچر کرتے ہیں انسانوں کو. کائنات کی ہر چیز کے جب نرچرر بن جاتے ہیں تو آپ کی سول کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. جب آپ اس کو ایک سائنسی بنیاد پر لے کر آئیں گے, سول کو آسان کر دیں گے لوگوں کے لیے, تو پھر روحانی بیماریوں کا علاج بھی یقیناً ڈسکور ہو جائے. ڈاکٹر عامر علی خان, یو ہیو گیون دا کمنٹس. آپ پوچھیں گے, کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سمجھ نہیں آ رہی. عامر علی خان, پروفیسر عامر علی خان, پروفیسر آف پیتھولوجی السلام اینڈ وائس. علیکم. جی بھائی. السلام علیکم. پروفیسر محمد رانا, آپ سے ہم نے انسپریشن لے کے وی آر ڈوئنگ مینٹرنگ آف آر اسٹوڈنٹ, اور فرسٹ ایئر سے لے کے فائنل ایئر تک ان کے مینٹر ڈیسائیڈ ہوتے ہیں, وہ ایکسٹرا ٹائم میں ان سے ملتے ہیں, اینڈ وی آر ریپنگ بینیفٹ آف اٹ. وی ور انسپائرڈ بائی یو. تھینک یو ویری مچ. پوچھا تھا. تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی آج کا ایک مزیدار سیشن اختتام کو پہنچا. اس سے پہلے کہ میں پروفیسر سلما کندی کو کہوں کہ آج کے اختتامی اور اس کے کنکلوڈنگ ریمارکس تھے. پروفیسر سلما کندی از دا پریزیڈنٹ آف PMA اینڈ وی بوتھ اسٹارٹڈ دس ویبینار. الحمدللہ ہم اس کو چلا رہے ہیں, اور جب تک ہمارا یہ ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ اس کو چلاتے رہیں گے ویبینار کو. تو ایسا ہے پروفیسر محدث, ہم نے ڈاکٹر سائمہ داؤد کے ساتھ ایک پلان بنایا ہے. وی آر گوئنگ ان دا جو ڈساسٹر کا ہے, in the flood affected areas,
اور افیکٹڈ ایریاز کے اندر آزاد جموں کشمیر میڈیکل کالج مظفر آباد کا وہ رول ہے کہ اس نے سب سے پہلے اس چیز کو شروع کیا. ناؤ وی آر گوئنگ آن ٹو ورکنگ آن ٹو ریہیبلیٹیشن میں. ہم ان کو گھر بھی بنا کے دے رہے ہیں اور ان کے سکولز کے اندر جا کے ان کے بچوں کے اندر جو مینٹل ڈراما آیا ہے. تھینک یو ویری مچ پروفیسر. آئی میٹ سائمہ ددو. آئی وینٹ in her university and she welcomed کہ بخاری پروفیسر بخاری میں آپ کے ساتھ اس طرف جاؤں گی اور سندھ والے علاقے میں. تو یہ ایک کنٹینیوس ہمیں آپ کی ضرورت ہے. آپ ایک اچھے استاد ہیں اور آپ کی ضرورت ہے. اور میں اللہ کی بلیسنگ سمجھتا ہوں کہ مظفر آباد میڈیکل کالج میں ایک ایسا اچھا انسان آگے کرنل مبشر شاہ صاحب کہ وہ ماشاءاللہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور وہ ہمارے بیہیویئرل سائنسز کی جو کمی تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی. ناؤ اوور ٹو یو پروفیسر سلمہ کندی ٹو کنکلوڈ ٹوڈیز بیوٹیفل سیشن. Okay, thank you, Mulazim Saab. Thank you. It was a beautiful talk by Brigadier Maudat Rana Saab, and it was a pleasure listening to Professor Nashi Saiba and Professor Samina Daud Saiba. And I'm grateful for the presence of Professor Zafar Tanveer Sahab, General Aslam Saab, who is also my mentor, and Ghulam Sarwar Pir Khani Saab, Abid Kareem, Amir Ali, Malik Mahmood Saab, and so many others. And as usual, dear brother Rashid. And my special And thanks also to Professor Nabia is there. Professor Nabia, Arif is okay. there. I Professor missed her Nabia name. is there. Everybody on this forum. لیکن بعض ان میں سے Professor ایسے جو Abid میں نے is- نام لیے وہ ہمارے ڈفرنٹ ڈیز پہ اسپیکرز رہ چکے ہیں تو ان سے ذرا ایفیلیشن میری زیادہ ہو گئی ہے. تو جہاں تک جنرل صاحب نے تقدیر اور تدبیر کی بات کی تو وہ یہی بات مجھے یاد آئی کہ جب چنگیز خان اور ہلاکو خان نے اینٹ سے اینٹ بجائی تھی دمشق کی تو ہر چوراہے پہ اس وقت ایک تقریر ہو رہی تھی. تو تقریر میں ان کی تقدیر تو نہیں بدلی کیونکہ ان لوگوں نے انفارچونیٹلی تدبیر کی طرف نہیں سوچا تھا. تو ہمیں ایز پاکستانی اس وقت جو پولیٹیکل سینیریو ہے اور جو حالات سے ہمارا سامنا ہو رہا ہے ٹاکسک پرسنالٹی سے ہمیں ایک تدبیر ڈیولپ کرنی ہے ہاؤ ٹو فائٹ دس مینس. تو نیکسٹ جو ہمارے ہوں گے ویبینارز لیٹس ہیو اے تھنک ٹینک اور یہ تدبیروں کے اوپر ہم کام کریں. بہت اچھی بات کی ہے مودت رانا صاحب نے کہ بیوٹیفائی اور انوائرمنٹ. جہاں تک ہم ایز ٹیچرز تعلق ہے میڈیکل کالج کا جی پلانٹیشن ڈرائیوز ہم کر رہے ہیں, کلینلینس ڈرائیوز ہم کر رہے ہیں. اکارڈنگ ٹو پی ایم ڈی سی ہمارے پاس سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے اور ہم نے وومن میڈیکل کالج میں تو پوری ایک سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کھولی ہے کیونکہ ماشاء اللہ ہمارے پاس 500 لڑکیاں ہاسٹل میں ہیں. ان کا مینٹل ہیلتھ کا لک آفٹر کرنا ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں which saves the life of that girl. ان کے ماں باپ کو ہمیں انوالو کرنا پڑتا ہے. So it's a beautiful subject, clinical psychology and clinical psychiatry. لوگوں کی لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ جو تدبیر کی باتیں میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں جس طرح کہ جنرل صاحب نے بھی پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ obviously پولیٹیکل سینیریو کو لے کے اکنامک سینیریو کو لے کے everybody is going into a depression. ہم خود کہہ رہے ہیں کہ جی وی کانٹ میک بوتھ اینڈز میٹ, ہمارے نوکر رو رہے ہوتے ہیں. کچھ تو ہم نے تدبیر نکالنی ہے ان سب حالات کو اوور کم کرنے کے لیے. پلیز پروفیسر ملازم صاحب نیکسٹ ٹائم آپ اکانومسٹ کو لائیں, آپ سوشیولوجسٹ کو لائیں, ہمارے لیے اب تدبیریں نکالیں. پروفیسر مودت رانا کو بھی بلائیں. ہاں جی سب کو بلائیں لیکن ناؤ وی نیڈ تدبیر کیونکہ جنرل صاحب نے ہمیں بہت اچھا نقطہ تدبیر کا دیا ہے. ہم نے کتنی پلانٹیشن کرنی ہے فلڈ سے بچنے کے لیے, ہم نے کتنا کراپ گرو کرنا ہے کیونکہ لوگ بنا رہے ہیں سوسائٹیوں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز. ہمارا فرٹائل لینڈ ختم ہو گیا ہے. رائٹ اینڈ لیفٹ آف جی ٹی روڈ ہر جگہ مجھے آلوچے کے آڑو کے باغ نظر آتے تھے جب میں چھوٹی تھی, اب مجھے گھر اور اسکائی اسکریپرز نظر آتے ہیں. بھئی آپ یہ چیز بنجر علاقوں میں بلڈنگز بناؤ, آپ فرٹائل لینڈ کو چھوڑ دو. وہ چھوٹی تدبیریں ہیں جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے and our governments have been sleeping on it. Unfortunately, we did not get visionary leaders. اس پہ بھی ہمیں سیمینارز کرنے چاہیے کہ let's look for intelligent, visionary, patriotic leaders. Let's come to one point. چلیں جی, اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. Thank you so much for everyone who's been here. Thank you so much, Professor. Thank you so much. ایسا ہے کہ ہم نے نا 3-4 ایریاز کو لوکیٹ کیا تھا اور اس پہ ہم نے بہت کام کیا. انفیکشس ڈیزیزز کے اوپر,
گائنیکولوجیکل ڈیزیزز کے اوپر, پیڈیاٹک ڈیزیزز کے اوپر, سائیکولوجیکل ڈیزیزز کے اوپر, اور ان کے اوپر ہم نے بہت سارے ویبینار بھی کیے. اور انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہے, انشاءاللہ اگلا ویبینار جو ہے, we'll see انشاءاللہ یہ کسی اکنامکس کو بلاتے ہیں, کسی اس کو, اور اس کے اوپر کوئی تدبیر کے اوپر بھی کوئی انشاءاللہ ایک ویبینار کرتے ہیں. Once again, thank you very much, Professor Muwaddat Rana, and everybody. Inshallah, see you next time. Allah Hafiz, Allah Hafiz, Allah Hafiz. Allah Hafiz everyone ji. Allah Allah Hafiz. Hafiz everyone. Allah Hafiz everyone. Allah Hafiz. Hello.